دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، جو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھو کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ اور سنو، تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ غم ملا ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ وہ سب کی سنتا ہے، چاہے تم گناہ گار ہو یا پرہیزگار۔ وہ سب کا رب ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نے اسے پہلے پکارا یا سب کچھ ہار کر؟ بس تمہارا یقین ہی تمہیں رب کائنات کی بارگاہ میں سرخرو کرتا ہے۔ پھر وہ تمہاری خطاؤں کو ایسے ڈھانپتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ ہو، ہر گناہ اور خطا سے پاک۔ بے شک ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ تو پھر مایوسی کیسی؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار اللہ کی جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب۔ وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی دوری پر ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ رب اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے، اس سے بہتر اس دل کا حال کون جان سکتا ہے۔ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمحے سفر کے بعد، فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے ہمیں، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائیں، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ یقین کرو، ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ ہے جو ہمیں اٹھا اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر لوگوں میں ہمیں عزت دیتا ہے، ناشکری کے باوجود بے حساب دیتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا، بلکہ دنیا دے دیتا ہے، پھر غموں میں ڈال کر ہمیں اپنی یاد دلا دیتا ہے۔ زندگی بدلنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ غم سے خوشی آنے میں اور خوشی سے غمی آنے میں بھی ایک ہی لمحہ لگتا ہے، اور یہ لمحہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے۔ انسان کتنا ہی پریشان ہو، تکلیف میں ہو، کوئی راستہ نہ نظر آ رہا ہو،
لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہاں سے راستے نکل آتے ہیں جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر پریشانی کیسی، ٹینشن کیسی؟ جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ پریشان ہونے کے بجائے بے فکر رہو، اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کو راضی کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ، کیونکہ جب رب راضی ہوگا تو ہر چیز تمہارے حق میں بھی ہو جائے گی۔